السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہم سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی سٹی۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے چاہ رہے ہیں یہ میرے خیال میں ہر انسان کا ڈیلی روٹین میں مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی اسے کسی نہ کسی طریقے سے فیس کر رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کے ٹینشن کو اپنے دماغ سے کیسے نکالا جائے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، تو ہم اس ٹینشن کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے آج اپنے شو میں دعوت دی ہے علی عباس صاحب کو، جو کہ رائٹر بھی ہیں اور ٹرینر بھی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہمارے ان کے ساتھ شوز ہو چکے ہیں اور بہت اچھے گئے ہیں، اور آپ لوگوں کے جو کوسچنس تھے بہت زیادہ تھے۔ ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ لوگ دوبارہ وہ کوسچنز اپنے لے کر آئیں، جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں، آپ جو کوسچن پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی پوچھیں۔ جی علی عباس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ الحمدللہ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تھینک یو۔ کیسا گزرا رمضان آپ کا؟ مجھے ابھی تو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی میں ایک کسی کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشن میں تھا، تو اس 2 گھنٹے کے سیشن میں تقریباً میں نے 1 گھنٹہ ان کی بات سنی ہے اور 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بات کی ہے، تو مجھے پیاس بہت لگ گئی ہے اس وقت۔ چلے سر، تھوڑی سی اور پیاس برداشت کرنی پڑے گی آپ کو آدھے کرنی ایک پڑے گھنٹے گی، کی۔ بالکل جی کرنی سر، پڑے گی۔ ٹھیک ہے سر۔ جی تھینک یو سو مچ سر، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنا ٹائم، اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ تو جی سر ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں، یہ ابھی سے ہمیں کوشچن آنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں۔ جی عثمان چودھری صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں میموریز کو کیسے نکالا جائے، یہ بتائیے گا۔ جی عثمان چودھری صاحب، آپ کی زندگی میں اگر اچھی میموریز نہیں ہیں تو ان میموریز کو کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں پچھلے سال اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ٹرکی گیا، میں نے وہاں پہ مختلف مقامات کا سفر کیا، اور میں اپنی گاڑی میں ایک آئی ہوتی ہے جو سٹون کی آئی بنی ہوتی ہے، وہ سٹون کی آئی میں نے اپنی گاڑی پہ لٹکائی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں فیملی، تو ہمیں وہ پرانی باتیں ساری ٹرکی کی یاد آ جاتی ہیں جہاں پہ ہم نے گزاری ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں زندگی میں اچھی میموریز بنائیں۔ جب آپ کا گلاس ایک اچھی میموریز کے ساتھ فل ہوگا تو آپ کو پرانی میموریز پھر نہیں آئیں گی، یا بری میموریز اس کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ ویسے عثمان، آپ بہت سینسیٹیو ہیں، اور سینسیٹیوٹی کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ جو پرانی باتیں جو ہے نا نہیں بھول پاتے۔ اور آپ غور کریں گے عثمان صاحب اپنی زندگی پہ، تو آپ کے جو پرانے ریلیشنز ہیں جنہوں نے آپ کو کبھی زندگی میں دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، وہ بھی آپ کے دماغ سے آج تک نہیں نکل سکے، کیونکہ آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ تو آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا حیو یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ آسانی پیدا کرے گا۔ اور اگر آپ معاف کر دیں زندگی میں جو آپ کے ساتھ برا ہوا ہے، بہت ساری دنیا میں لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے، آپ اگر ان کو معاف کر دیں گے تو آپ کی زندگی میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ جی سر، یہ خان ماجد صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کوئی بھی کام یا اچانک کوئی بھی ایسی بات ہو جائے تو ہمیں اچانک سے جو ہے اس کی ٹینشن ہو جاتی ہے۔ ویورز، میں آپ کے ساتھ اس سے پہلے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو بھی اپنا کوسچن پوچھ رہے ہیں کائنڈلی اپنی ایج بتاتے جائیں، ساتھ ساتھ اپنا نام اور ایج بتاتے جائیں تاکہ سر ٹھیک سے آپ کو گائیڈ کر سکیں۔ جی سر، ان کا کوئی بھی کوسچن ہے کام اگر کوئی بھی اچانک ہو کام یا جائے، اچانک کچھ بات جی جی، کوئی اچانک بھی ہو جائے تو اس سے کام ٹینشن اچانک ہو تو کچھ کس بھی طرح اس ہو کو جائے اوور تو کم کریں۔ ٹینشن ہو جاتی ہے۔ اچھا خالد ماجد صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، کیونکہ انسان اگر پریپیئر نہ ہو کسی وجہ سے تو آپ کو اس کی پھر ٹینشن ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ کو ابھی بہت سارے لوگوں کی اس وقت مصیبت بنی ہوئی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمینیٹ ہو رہے ہیں، آپ کو مختلف آرگنائزیشن سے خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ ٹرمینیشن آپ کی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اگر جب آپ جاب کر رہے تھے تو آپ نے اگر اپنی لائف میں سیکنڈ آپشن کو اڈاپٹ نہیں رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے برے وقت کی پریپریشن نہیں کی، آپ نے لائف میں سیونگ نہیں کی۔ جب انسان لائف کی سیونگ نہیں کرتا اور پریپیئر نہیں کرتا اپنے آپ کو، کیونکہ جب انسان کہیں جاب کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، تو کمفرٹ زون میں ماہم کبھی بھی زیادہ ڈیولپمنٹ اور کبھی بھی زیادہ نہیں، امپروومنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو میں ان بالکل کا نام صحیح۔ دوبارہ بتائیے، کیا نام بتایا انہوں نے اپنا؟ ان کا نام تھا خان جی ماجد۔ خان ماجد۔ جی جی خان جی ماجد صاحب، اگر آپ یا ذل جلال والاکرام، یا حیو یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور جو پریشانی آپ کو یکدم سے آپ کو اسٹونش کرتی ہے، جو سرپرائز ہوتے ہیں آپ جس پریشانی سے،
इंशाल्लाह वो नहीं आएगी। सर ये एक और सवाल आया है ज़ैन अली साहब का, कह रहे हैं कि जी। फ़ज़ूल बातें दिमाग से कैसे निकाली जाएँ? यानी कि फ़ज़ूल ख़यालात जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको हम लोग कैसे ओवरकम अच्छा करें? ज़ैन अली, पहली बात तो ये है कि आपने मुस्तकिल मिज़ाजी नहीं है। इस मुस्तकिल मिज़ाजी ना होने की वजह से आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ वो आते रहते हैं। अब जो आइडियाज़ आते हैं, आपको डिसीज़न नहीं लिया जाता आपसे कि आप किस पे अमल करें और किसको छोड़ दें। तो इसीलिए ये फ़ज़ूल बातें आपके माइंड में आती रहेंगी, लेकिन अगर आप अपने आप को किसी पॉज़िटिव एक्टिविटी में मसरूफ़ कर दें और आप अपनी किसी पॉज़िटिव लोगों के साथ बैठना-उठना शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करेगा। आप या ज़ल जलाल वल इकराम या हय्यु या कय्यूम और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों तस्बीहात आप पढ़ें, आपके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। जी सर, ये एक और क्वेश्चन आया है, सनाउल्लाह खान साहब हैं, पूछ रहे हैं सर नींद नहीं आती, 1.5 साल हो चुका है, हर तरह का इलाज करवा चुका हूँ, तमाम टेस्ट भी करवाए हैं, सब क्लियर आते हैं। नींद की गोलियाँ खाता हूँ, मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? अच्छा सनाउल्लाह साहब, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आप मेडिटेशन करें और जो तस्बीहात मैंने आपको बताई थी लास्ट प्रोग्राम में, अगर आप उसी को कंटिन्यू करें और आप अगर किताब का मुतालिया रात को शुरू कर दें, ये 3 काम करें आप, तो आपकी नींद भी आनी शुरू हो जाएगी आपको। लेकिन इस वक़्त जो आपके मेंटल में जो स्ट्रेस है दिमाग के अंदर, उसको दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो लोग आपसे नाराज़ हैं, उनको आप माफ़ कर दें। वो आपसे माफ़ नहीं हो पा रहे, उनको घर बुलाएँ, उनको खाना खिलाएँ और 100 लोगों को खाना खिलाएँ अपने घर बुला के, जिसमें मुख्तलिफ दोस्त भी हों आपके, रिश्तेदार भी हों और आपके कोलीग्स भी हों। 100 लोगों को आप खाना खिलाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी जो प्रॉब्लम है, ये आने वाले वक़्त में ठीक हो जाएगी। जी सर, मैं ऐड करना चाहूँगी माफ़ इसलिए नहीं कर दें कि आपने उन पे एहसान करना है उन्हें माफ़ करके, माफ़ इसलिए कर दें कि आपने अपनी लाइफ़ बेहतर बनानी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने माँ। जी, आयशा फ़ारूक का क्वेश्चन है, मौजूदा सूरत-ए-हाल की वजह से लगता है कि नफ़्सियाती हो गई हूँ, इसका कोई हल बता दें। यानी कि ये कोरोना की बात कर रही हैं। जी, जी, आयशा आपकी बात ठीक है क्योंकि मसरूफ़ियत ज़्यादा नहीं है। वैसे भी आयशा आप में गुस्सा बहुत है, आप में ज़िद बहुत है। आप या सलाम या मोमिन या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह ताला आपके जो माइंड में इस वक़्त जो अफ़रा-तफ़री है, वो एक तो ठीक हो जाएगी और आपके लिए ज़िंदगी में टीचिंग प्रोफ़ेशन बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा शौक है अपनी बात सुनाने का, अपनी बात को करने का। आप गौर करेंगी जब आप महफ़िल में भी बैठी होती हैं तो आप ये चाहती हैं कि आप सेंटर ऑफ़ द अट्रैक्शन हों, जो ग्रेविटी हो वो आप हों, आपकी ज़ात हो, आपका चाहती हैं कि महफ़िल की आप महवर हों। तो आप ये तीनों तस्बीहात पढ़ें और टीचिंग प्रोफ़ेशन को अगर आप परस्यू करें, तो मेरे ख़्याल से ये आपके लिए बेहतर होगा। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलाल मुमताज़ का, वो पूछ रहे हैं कि सर मैं छोटी-छोटी बात पे परेशान हो जाता हूँ, उसका कोई जी, हल बिलाल बताएँ? मुताज साहब, इटली में आप मौजूद हैं इस वक़्त और आपकी एज जी। 23 साल है। इटली के तो वैसे भी हालात इस वक़्त बड़े ख़राब हैं। आप या सलाम या मोमिन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों तस्बीहात आप 3-300 मरतबा पढ़ें, लेकिन आप एतबार नहीं करते किसी पे। ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप दोस्ती बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और एतबार नहीं करते आप। लोगों पे एतबार करना शुरू करें, लेकिन हज़रत अली का एक बड़ा ज़बरदस्त कौल है कि आप जिस पे एहसान करें, उसके शर से बचें। मैं महम इस कौल को बड़ा सोचता रहा ज़िंदगी में और ये मुझे अभी पिछले दिनों ये बात समझ आई है जाके। कासिम अली शाह साहब अपना एक प्रोग्राम सिटी 42 में कह रहे थे कि ये कैसी एक कॉल है, बड़ा हैरान होता है इंसान कि आप एक किसी पे एहसान कर रहे हैं और हज़रत अली फरमा रहे हैं कि आप उससे शर से बचें। वो तो आपका दोस्त बनना चाहिए ना उसको। उसको तो आपका एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन ये मुझे अभी बात ये समझ आई है कि आप जिस पे एहसान कर रहे हो, वो आपका दोस्त बन जाता है। और जब वो आपके साथ दोस्ती होती है आपकी, तो आप उस पे एतबार करना शुरू कर देते हैं। आपके बहुत सारे राज़ हैं जो उसके पास चले जाते हैं। आप उसे मुहताज नहीं रहते। दुश्मन से तो हर कोई मोहताज रहता है, लेकिन बिल्कुल अपने सर। दोस्त से जो आपका करीबी शख्स है, उससे लोग मोहताज नहीं रहते। इसीलिए हज़रत अली ने फरमाया, जो उनका कौल है वो मुझे ज़िंदगी में अब समझ आया है कि जिस पे आप एहसान करें, आप उसके शर जी से सर। बचें। जी सर। सर क्वेश्चन्स आ रहे हैं हमारे पास मेहरान राशिद का है क्वेश्चन सर व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर एंग्ज़ायटी कि एंग्ज़ायटी को किस तरह से हम लोग मेहरान ओवरकम मेहरान राशिद
مہران مہران بھائی. کی جو سوچ ہے وہ ایک آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ضد پہ بہت مبتلا ہے، اور ان کو آنے والے وقت کا جو فیوچر کا جو فیئر ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے، اس کی وجہ سے یہ انزائٹی میں ہے۔ آپ مہران آپ اگر یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھتے ہیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ جی سر. سر یہ زین علی ہے، ان کا کوشچن ہے ہم منفی سوچنے سے کیسے دور رہ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ ہمارے دماغ میں غلط سوچے نہ آئیں. یہ انہوں نے شاید پہلے بھی کوشچن کیا ہے اس سے پہلے جی کہ جی زین، ان کو جو جھوٹ سوچے. تسبیحات میں نے بتائی ہیں یہ اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری لے کے آئے گا۔ جی سر. عریش خان ہے، عریش خان پوچھ رہی ہیں السلام علیکم، آئی ایم خدیجہ بی بی 20 ایئرز اور ہیڈ ایک نہیں جاتا، یعنی ان کے سر سے جو ہے وہ درد نہیں ختم ہوتا، بہت جی ٹائم ہو گیا. عریش خان میں جو عادت پائی جاتی ہے وہ ایک شک کی ہے، اور ایک جو عادت ان میں ہے وہ جذبہ جو ہے معاف کرنے کا وہ ان کے اندر بڑا کم ہے۔ سب سے پہلے عریش بچے آپ یہ دونوں باتیں پر عمل کریں زندگی میں، جو جس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی برا کیا ہے اور وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہے جس نے آپ کا برا کیا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جی سر، یہ عالمگیر خان پوچھ رہے ہیں میرے ڈیڈ ناراض ہے مجھ سے، اب ناراض کسی وجہ سے ہوں گے، وہ وجہ بھی جی بتائیں. عالمگیر صاحب، وہ ناراضگی کی میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ اپنے والد کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ عالمگیر ناراض اس لیے ہیں، یہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے ان کا وقت نہیں گزارتے، ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، اور یہ ناراضگی ان کی اب سے نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے ان کا اپنے والد کے ساتھ ریلیشن ٹھیک نہیں بن سکا۔ عالمگیر صاحب آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا۔ محمد بشیر صاحب ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ معمولی سی بات پر زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی محمد بشیر صاحب، کیونکہ آپ کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، اور غصہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو مزاج ہے وہ ہر وقت چڑچڑا رہتا ہے۔ اب اس غصے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کے ساتھ جب امیدیں لگاتے ہیں آپ، اور جب لوگ آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتے، تو آپ کو ایک تو ٹینشن ہوتی ہے، اور ایک آپ کا غصہ اور انزائٹی آپ کی بڑھتی ہے۔ آپ یا حیو یا قیوم یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ عائشہ فاروق کا پھر سے میسج آیا ہے، وہ کہہ رہی ہے نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، سر ان کا کوئی حل بتائیں انہیں. جی جی عائشہ، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے، آپ کے اندر جو ضد ہے، جو غصہ ہے، یہ اسی وجہ سے نفسیاتی مسائل آپ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کو جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں وہ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جی یہ صدف چانڈیو ہے، 36 ایئرز ان کی ایج ہے. پلیز مجھے بھی بتا دیں کہ مجھے بھی تھوڑی سی بات کی بھی بہت ٹینشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ چھوٹا سا بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ان کو بہت ٹینشن ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا بی پی جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. جی جی صدر، بالکل آپ میں اس وقت تو جو آپ کو اپنے وزن پہ کنٹرول کرنا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ مجھے اس وقت آپ کی جو ذہنی ٹینشن ہے اس کی زیادہ فکر نہیں ہے، مجھے آپ کے جو جسمانی صحت آپ کی اس وقت ٹھیک نہیں ہے، مجھے زیادہ فکر اس بات کی ہے۔ ایک تو آپ نے واک کرنی ہے، اور آپ کی ایک عادت ہے کہ آپ کھانا کھا کے پانی بہت زیادہ پیتی ہیں، آپ نے اس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ تیسری بات، آپ سنتی بہت کم ہیں، بولتی زیادہ ہیں اور سنتی کم ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اور آپ میں بیماری ہے صدر، کہ آپ کو جو آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ٹھیک لگتا ہے اور دوسرے کا غلط لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہی ہو کسی جگہ پہ، لیکن آپ دوسروں کو سپیس نہیں دیتی۔ جیسے ہی آپ سپیس دینا شروع کریں گی دوسروں کو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔
जी व्यूअर्स, मैं आप सबको बताती जाऊँ, हमारे साथ इस टाइम अली अब्बास साहब मौजूद हैं। अगर आपके ज़हन में कोई टेंशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप इनसे पूछ सकते हैं। और सेकंडली मैं कहना चाहूँगी हमारा ये इस टाइम जो लाइव शो है बहुत सारी जगहों पे इस टाइम जो शेयर्ड हो चुका है। तो अगर आप वहाँ से सुन रहे हैं और वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं किसी और चैनल पे, तो आपके जो कमेंट है वो हमें शो नहीं होंगे। काइंडली आप यूट्यूब चैनल इल्मी सिटी का जो यूट्यूब चैनल है या फेसबुक का चैनल है, वहाँ आके हमें लाइव पे जॉइन करें और अपने कमेंट्स यहाँ पे आके दें, ताकि हम लोग आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकें। जी सर, मज़हर शेख साहब हैं, वो पूछ रहे हैं लोग टेंशन दें तो इससे बर्ताव करें? जी, इनसे किस तरह सा हाँ, बर्ताव करें? यानी कैसे कि बताऊँ? अगर लोग मदर शेप टेंशन में पहली बात तो ये है कि आपका इस वक़्त जो भी रोज़गार का सिलसिला है, उसकी वजह से आपने ज़्यादा टेंशन ली हुई है। और बड़ी आसान बात होती है कि अगर आपके कोई खिलाफ़ है, असल में इनके खिलाफ़ लोग हुए हुए हैं, ये जो खुल के बात नहीं कर रहे हैं ना, वो मैं बताता हूँ आपको, इनके लोग कुछ खिलाफ़ हुए हुए हैं और उनका बर्ताव इनके साथ ठीक नहीं है। खुद ये मज़हर एक बड़े शरीफ और नेक इंसान हैं, लेकिन ये हर वक़्त फ्यूचर की फ़िक्र में मुब्तला रहते हैं कि मेरा रोज़गार कैसे आगे चलेगा, मैं रोज़गार को अपने कैसे बेहतर कर सकता हूँ। उस फ़िक्र की वजह से ये अपनी सेहत भी ख़राब करेंगे और अपने ताल्लुकात भी जो हैं वो इनके ख़राब होने के चांसेस हैं। मदर साहब, आप या रहमान या रहीम या करीम या सलाम या मोमिन या अल्लाह और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों आप तस्बीहात करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और कोशिश करें आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके बारे में जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी आपके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। और कोशिश करें तकरीबन 100 150 लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाएं, तो आपके लिए अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। जी सर, ये अल्केमिस्ट हैं, पता नहीं इनका क्या नाम है। काइंडली आप जो भी कमेंट करें अपना नाम और एज दोनों साथ बताएँ। जी। इन्होंने बताया इनकी एज 33 है और इन्हें हमेशा जो है वो डरावने ख़यालात आते रहते हैं और उनकी वजह से इनके वो दिमाग से जाते नहीं हैं और बेचैनी रहती है और हमेशा गलत सोचते हैं, यानी इनको डर लगता रहता है। जी, बिल्कुल ठीक है। माहम हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे जो डर हैं, वो बगैर किसी वजह के होते हैं। जैसे अगर आप कमरे में हों, तो आपको महसूस होता है कि आपके ऊपर पंखा गिरने वाला है। अगर जी, आप कहीं रास्ते में चल रहे हो, तो आपको महसूस होता है कि मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर आप किसी चोटी पे मौजूद हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप चोटी से नीचे गिर जाएँगे। जी अगर आप बिल्कुल। छत पे गई हुई हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ये लेंटर जो है वो टूट ना जाए और कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ। ये सारे इंसान की सोचें होती है, इंसान में फ़ियर होता है। अब इनमें जो एक आदत है, वो इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इनके सवाल के हिसाब से जो मैंने इनका हिसाब लगाया है, ये डिसीजन मेकिंग में बहुत कमज़ोर हैं। इनके दिमाग में मुख्तलिफ सोचें आती हैं और ये ईगोइस्टिक भी हैं। ये किसी की बात को समझते नहीं हैं। किसी बुज़ुर्ग के पास जाना, किसी अल्लाह वाले के पास, किसी इल्मी शख्स के पास अब जाके अपने दिमाग को गिरवी नहीं रखते। जब आप किसी शख्स के पास जाएँ, तो आप अपनी सोचों को, अपने दिमाग को साइड पे करके उनसे जब आप मुलाकात करते हैं, ये वहाँ भी यही समझ रहे होते हैं कि मुझे ज़्यादा पता है। इनकी ये इस आदत की वजह से इनके दिमाग में फ़ियर ज़्यादा रहता है। मैं इनको जनरल तस्वीर बता देता हूँ, इनका नाम अगर आएगा तो मैं एग्ज़ैक्ट बता सकूँगा। आप या रहमान या रहीम या करीम या वली या वाली और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप ये तीनों तस्बीहात जब पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग से फ़ियर भी कम हो जाएँगे और आपकी ज़िंदगी भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। और ये जुकाम उन अगर मैं गलत नहीं कह रही, जुकाम उनसे छोटी-छोटी बात पर जी, जी। परेशानी हो जाए तो जी, कैसे जी। टेंशन अंस सकते हैं? अंस इनका नाम है। जी। जी, अंस आपकी बात ठीक है, आपको परेशानी रहती है और रहेगी, क्योंकि आप लोगों से आपने उम्मीदें बहुत लगाई हुई हैं। जो इंसान लोगों से उम्मीदें लगाता है, वो ज़िंदगी में ज़्यादा नुकसान उठाता है। लोगों से उम्मीदें लगानी आप छोड़ दें या कम कर देंगे, तो आप देखेंगे विदिन 1 वीक, विदिन 10 डेज़ आपकी ये तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर होनी शुरू हो जाएँगी। आप अंस या सलाम या मोमिन या अल्लाह या वली या नसीर और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों तस्बीहात आप पढ़ें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी देगा। इंशाल्लाह। अकमल राव साहब हैं, ये पूछ रहे हैं दिमाग हमें ड्राइव करता है या हम अपने दिमाग को ड्राइव करते हैं? जी, हम जी, अपने अकमल दिमाग को राव साहब कंट्रोल का कर दिमाग इस वक़्त बहुत ज़्यादा फ़ियर्स और बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार हुआ है और इनकी सोचें कहीं ठहरती नहीं। उसके लिए अकमल साहब आपको रोज़ाना 10 मिनट अपनी आँखें बंद करके आपको मेडिटेशन करनी होगी, जिसमें आप अपने लिप्स को बंद रखेंगे और साँस जो है वो आप अपने नाक से लेंगे
اور آنکھیں آپ کی بند رہیں گی. تو جب آپ یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کے دماغ میں ایک قوت پیدا ہوگی اور آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ تینوں تسبیحات پڑھیں گے آپ تو آپ کے آنے والے وقت میں جو انتشارات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی کم ہوتے رہیں گے. یہ امی خان ہے، ہو سکتا ہے ان کا نام عمران خان ہی ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر دن کو سو جاتا ہوں تو میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور سر چکرانے لگتا ہے اور سر میں درد ہونے لگتا ہے. جی امی، آپ کا جو استعمال ہے موبائل میں اور مختلف ویب سائٹس میں وہ بہت زیادہ ہے. جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں امی آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ کو چینلز جو دیکھتے ہیں آپ اس پہ آپ اپنی انرجی کم لگائیں، اور اگر آپ کتاب پڑھیں یا کسی اچھے شخص کا اگر آپ لیکچر سنیں تو آپ کی زندگی میں زیادہ بہتری آ سکتی ہے. آپ یا حیو یا قیوم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تسبیح زارا بخاری ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہر چیز کو نیگیٹو لے لیتی ہوں، ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے بہت زیادہ. تسبیح جی زارا. تسبیح جی زارا بخاری، پہلی تو آپ میں دو خوش فہمیاں ہیں. پہلی خوش فہمی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت خوبصورت اور بہت بہتر سمجھتی ہیں لوگوں سے، اور جب وہ رسپانس آپ کو اس طرح سے نہیں ملتا تب جا کے آپ میں غصہ، انزائٹی، ڈپریشن اور فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے. آپ جی ویورس، ابھی علی عباس صاحب آپ لوگوں کے کوشچنس کے آنسر کر رہے تھے کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنی زندگی کی مشکلات سے جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں، ان کو اوور کم کر سکتے ہیں. آپ کو کیا کیا ہیبٹس جو ہیں وہ اپنی اپنانی چاہیے. ان ہیبٹس میں یعنی کہ کچھ ہیبٹس یہ ہیں کہ آپ ٹائم سے سوئیں، آپ بک ریڈنگ سٹارٹ کریں اگر آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے یا آپ ٹیمپر لوز کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کو غصے کو کنٹرول کرنا ہے. سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے. اگر آپ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ کے ساتھ کسی نے برا برتاؤ کر دیا ہے تو آپ نے نہ صرف اس پہ احسان کرنا ہے بلکہ اپنے لیے ان لوگوں کو معاف کرنا ہے تاکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ اسموتھ چل سکے، آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، آپ کو انزائٹی نہ ہو. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کا آنسر سر نے ہمیں دیا ہے. ابھی کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے ہم لوگ انہیں جوائن نہیں کر سک رہے ابھی. تو ہم اگر تو ابھی دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکیں گے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ نیکسٹ جس بھی سیشن میں ہوں گے آپ لوگوں کے کوسچنس کا آنسر کریں گے. تو اگر ہم ٹینشن کی بات کریں تو ٹینشن بیسیکلی ہے کیا؟ ٹینشن یعنی کہ آپ کسی بھی چیز کا اپنے اوپر ایفیکٹ کس طرح سے لیتے ہو، آپ کو اس چیز کی وجہ سے کس طرح کی جو ہے وہ پریشانی ہو رہی ہے، آپ اپنے اوپر اپنے اعصاب پر اسے کتنا سوار کرتے ہو. سم ٹائم یہ ٹینشن جو ہے وہ ایموشنل ہوتی ہے، سم ٹائم یہ مینٹل ہوتی ہے. ایموشنل جب آپ کسی ریلیشن سے بندھے ہوئے ہوتے ہو یا آپ کے رشتوں سے جو آپ کو کوئی بھی پریشانی ملتی ہے، ہم اسے ایموشنل ٹینشن میں لے کر آئیں گے. اور مائنڈ جو ہے آپ کے مائنڈ کی ٹینشن وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ کے کام کی وجہ سے آپ اسٹریس میں آ جاتے ہو، آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہو، آپ اس کی وجہ سے اسٹریس میں آ جاتے ہو. تو اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ انہیں کم کیسے کر سکتے ہو. فار ایگزامپل اگر آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ نے اس ٹینشن میں نہیں رہنا، آپ نے اس فیز میں نہیں رہنا، آپ نے اس سے باہر نکلنا. اس سے باہر نکلنے کے لیے کیا ہے؟ آپ خود کو کسی کام میں انگیج کرو. خود کو کسی کام میں انگیج کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ اسٹڈیز میں انگیج کر سکتے ہیں. آپ کا اسٹڈیز میں دل نہیں لگ رہا، آپ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں وہ بہت اچھا جو ہے وہ آپ کی جو پین کو ہے وہ ہیل کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں یا کوئی بھی اچھا موٹیویشنل لیکچر سن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی ورک کر جائے. اس کے علاوہ آپ نے خود کو فارغ نہیں رکھنا. فارغ نہیں رکھیں گے تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بیزی رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ خود اوور کم کر سکتے ہیں. جی جی میں آ گیا واپس، نیٹ کا جی جی، مسئلہ آ علی گیا. آباد صاحب واپس آ گئے ہیں، اب آپ اپنے کوشچنس جی جی کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی جی سیدہ انم، جی بتائیے ذرا کیا کہہ رہی ہیں. جی، سعیدہ انم فاروق صاحب ہیں، وہ کہہ رہی ہیں آئی ایم سعیدہ انم، علی ایج 30 ہے ان کی.
اور ہر بات کی ٹینشن ہوتی ہے، کسی کو بھی کوئی بھی بیماری ہو وہ خود بھی محسوس ہونے لگتی ہے، نیند میں گھبرا کر اٹھ جاتی ہوں۔ جی، ان کے بارے میں ان کو زیادہ پریشانی جو ہے وہ بیماری بھی ہے، اور بیماری کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی مسئلہ لگا رہتا ہے آنے والے وقت کا کہ میرا آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ جیسے ان کو ایک فکر لگی رہتی ہے زیادہ، وہ ہے دوزخ کی، جنت کی، قیامت کی، اور یہ بہت زیادہ سوچتی ہیں کہ جو قبر کا عذاب ہے وہ کیسا ہوگا میرے لیے۔ اور خاص طور پہ ان کو انم کو ان کا مزاج ذرا سخت ہے اور تیز مزاج ہے ان کا۔ ان کو زیادہ پریشانی یہ بھی لگی رہتی ہے کہ میں جب بوڑھی ہوں گی، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ اپنی فیملی میں بزرگ لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کی جان نہ آخری میں مشکل سے نکلی ہے، جیسے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں، مختلف جی جی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے دماغ میں وہ فیئر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کو ذرا مشکل میں لے کے آئی ہوئی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ زندگی میں آنے والے وقت میں کوئی بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے، گزر مشکلات جاتا آتی ہیں اور مشکلات گزر جاتی ہیں، کیونکہ قرآن ہے جی میں خدا خود کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ ہے یہ کہ یا جی سر سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ جی سر سر آسیہ خان کا بھی کوشچن آیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ اگر میں کسی کو بیمار دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ بیماری مجھے بھی ہو جائے گی۔ اچھا جی، وہ ان کی فیلنگز ہیں، ان کو لگتا ہے ان کی ایسی فیلنگز اس وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے ہارڈ شپ دیکھی ہیں زندگی میں، اور اس کی وجہ سے یہ جو تسبیحات میں نے ان کو بتائی ہیں وہ یہ پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کر دے گا۔ جی سر سر مدرار خان ہے، پوچھ رہے ہیں مدرار خان ہے اور ایج ان کی 25 ایئرز ہے۔ مجھے نیند نہیں آتی، بہت لیٹ سوتا ہوں اور دل بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن چہرے پر میرے ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ فرینڈز اینڈ فیملی کو کچھ پتہ نہیں لگتا میرے بارے میں۔ جی، مدرار صاحب کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے، یہ اپنی بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اور یہ شائی ہیں، اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی بات کسی کے ساتھ شیئر کروں گا تو میری کہیں عزت کم ہو جائے گی، میرا کہیں مقام، میرا کہیں وقار وہ کم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے ماہم ان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پکتی رہتی ہیں۔ جو چیز انسان کے اندر پکتی رہتی ہے پھر اس کو دیمک کی طرح وہ چاٹنا شروع کر دیتی ہے، تو ان کی اچھا باڈی میں بھی تکلیف رہے گی، ان کے دماغ میں بھی تکلیف رہے گی۔ تو پہلی بات مدرار کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہو، آپ کے جو بزرگ ہیں، خاص طور پہ آپ کے والدین، ان کے ساتھ ایک تو آپ نے وقت گزارنا ہے، اور دوسری بات آپ نے اپنے والد کو حق کرنا ہے، اپنی والدہ کی آپ نے قدم دبانے ہیں۔ آپ نے جب ان کو ان کے پاؤں دبائیں گے آپ، تو یہ آپ کی پریشانی کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں جی تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ۔ انلیف کا کوشچن ہے، 25 ایئرز ان کی ایج ہے اور پوچھ رہی ہے کہ مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں جن کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں پاتی اور رات کو نیند نہیں آتی، تو اس لیے میں صبح سوتی ہوں۔ اچھا، اندلیب کو ایک پریشانی بڑی لاحق ہے ان کے ریلیشن شپس کی، یہ اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت پریشان رہتی ہیں۔ یہ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تو یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اور سونے سونے سے پہلے اگر یہ قرآنی آیات کو سن لیں اور مختلف صورتیں پڑھ لیں لیکن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، قرآن مجید کا صرف ایک صفحہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ڈرانے خواب نہیں آئیں گے۔ وہاں ایکچوئل میں ہمارے جو ڈے لائف میں جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں وہی ہمیں موسٹلی رات کو آ رہی ہوتی ہیں۔ بہت بالکل کم ایسا۔ خواب ایسے ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے جو واقعہ اس کے ساتھ گزرا نہ ہو اور جو اس نے زندگی میں سوچا نہ ہو وہ اس کی لائف میں آ گیا ہو، ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ تو جب جی انسان پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو رہتا ہے تو کم و بیش وہی چیزیں انسان کے خواب میں بھی آتی ہیں۔ جی ویورز، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ اپنا نام ضرور بتائیں۔ یہ بھی پرنس خان ہے، ان کا کوشچن ہے، میرے دل میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہے اور بے چین رہتا ہوں۔
جی آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور پانی کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ اگر کھانا کم کھائیں تو آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی، اور اگر آپ واک کریں اور اپنے دوستوں میں تھوڑا وقت گزاریں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے مائنڈ کو جتنا مصروف رکھ سکتے ہیں وہ مصروف رکھیں، کیونکہ جب مائنڈ ایمٹی ہوتا ہے تو اس پہ چیزیں ادھر ادھر سے حملے جو ہیں وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہی آپ مصروفیت رکھیں گے آپ اپنی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ یہ زبیر الحسن صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں یکسو اور کامیابی چاہتا ہوں، ان کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ جی زبیر، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ جو اس وقت اپنے فیوچر اور اپنے کیریئر کے لیے فکر مند ہیں، وہ فکر جب تک آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ یہ زبیر سینسیٹیو ہیں، اور ان کی چاہت ہے، ان کو شوق ہے فیم کا، یہ کسی ایسے کام میں زبیر آنا چاہتے ہیں جس میں ان کی پذیرائی ہو، جس میں ان کو لوگ ان کی واہ واہ کریں، جس میں ان کے بینرز لگے، ان کے نام لگے، ان کا نام بڑا ہو، جس میں ان کو اس کام کا شوق ہے کرنے کا، تو یہ یا جلال یا ذل جلال والاکرام، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جی سر۔ عبد الجلیل بلوچ صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں مجھ میں حسد اور احساس کمتری ہے، اس کی وجہ سے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ جی عبد الجلیل، بالکل آپ نے یہ بھی، آپ نے 50% اپنی اچیو کر لیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، اور شکار۔ وہ احساس نہ ہونے کی وجہ سے، دیکھیے پرابلم تو ہے، آپ کو پین ہو رہی ہے کسی جگہ پہ، لیکن آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ پین کس لیے ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا ایک لرننگ بیہیویئر ہے عبد الجلیل صاحب، آپ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، صرف آپ کو ڈائریکشن نہیں مل رہی، اس وقت ڈائریکشن کی کمی ہے، آپ اپنے سے بہتر لوگوں میں وقت گزارنا شروع کر دیں، اور ان لوگوں کی صحبت چھوڑ دیں جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ نہیں کر رہے، جو آپ کا وقت ویسٹ کر رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ اپنی کمپنی کو بدلیں گے آپ کی زندگی میں کافی بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ یا ذل جلال والاکرام، یا ولی، یا والی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں آپ تسبیحات پڑھیں تو آپ کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ عزیز افریدی کا کوشچن کچھ پرسنل ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سائیکولوجسٹ ہیں یا اسلامک اسکالر ہیں، یعنی کہ آفینس نہیں ہے کوئی، بس نالج کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ جی میں تو آصف عزیز افریدی صاحب، میں دونوں نہیں ہوں، لیکن میں نے اہل تصوف لوگوں کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، اور مذاہب کی جو ریسرچ ہے اس میں نے وقت گزارا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں میں رہ کے اور لوگوں سے سیکھ کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ بلال ممتاز میں پوچھ رہے ہیں سر میں لوگوں پہ ٹرسٹ کرتا ہوں لیکن یہاں بس دھوکہ دے جاتے ہیں، یعنی ان کو جی وہ لوگوں بلال سے صاحب کو میں شکایت نے ہے کہ پہلے ہی دھوکہ کہا ہے کہ یہ ان کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ لوگوں پہ ٹرسٹ بہت کرتے ہیں، اس لیے میں نے مثال بھی دی، ٹرسٹ کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا، ٹرسٹ آپ کو کسی نہ کسی پہ زندگی میں کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس پہ ٹرسٹ کر رہے ہوں اس سے محتاط رہنا، یہ امپورٹنٹ بات ہے، اگر آپ جی۔ محتاط اس کے ساتھ چلتے رہ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی رکھے گا۔ طارق جاوید صاحب ہیں، ان کی ایج 35 ایئرز، اور پوچھ رہے ہیں کہ مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، کیا کیا جی جائے؟ طارق جوید صاحب، آپ یا ولی یا نصیر، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے غصے میں کنٹرول کرے گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کو آپ نے کھانا ضرور کھلانا ہے، آپ اپنے دوستوں کو گھر پہ بلائیں، رشتہ داروں کو، اگر آپ کھانا کھلائیں گے تو آپ کا یہ جو غصہ ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا۔ محمد رضا ہیں، پوچھ رہے ہیں جان کا خطرہ رہتا ہے اور ایج ان کی 22 ہے۔ نہیں، محمد رضا کو ایکچوئل میں جان کا خطرہ ایکچوئل میں نہیں ہے، لیکن ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو جان کا خطرہ ہے، یا ان کو کوئی کچھ نقصان پہنچانے والا ہے۔ آپ یا ولی یا نصیر، یا حیو یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ تینوں تسبیحات پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ عاقف خان ہے، پوچھ رہے ہیں میرے سر کے بال تقریباً 2 سال سے گر رہے ہیں، اس کا کوئی حل؟ جی سر کے بعد جب ایک دفعہ بچے چلے جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے آنا،
لیکن ایک مسئلہ جو آپ نے اپنے اوپر جو کیا ہوا ہے، بہت زیادہ آپ اپنے مسئلہ آپ نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ اس میں آؤٹ ہو جائیں گے، آپ کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور آپ کی پسندیدگی میں کمی آتی رہے گی۔ تو آپ کے ساتھ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو آپ آرام سے یہ بات سن لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ یا ولی یا نصیر یا رحمان یا رحیم یا کریم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ لیکن کیونکہ اب یہ ڈیفیشنسی تو ہے، انسان کو اپنی خوبصورتی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ ابھی بھی جب میں آپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے، ہم بھی اپنا کیمرہ سیٹ کر رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ روشنی صحیح پڑ رہی ہے ہم پہ، بال ٹھیک ہیں۔ تو انسان کو اپنی خوبصورتی سے بڑا پیار ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کو پسند کریں، لوگ اس کو اچھا سمجھیں۔ اب اس پسندیدگی کی وجہ سے جب بال نہیں ہوتے تو انسان کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ان کے پاس جو دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ اپنے علم سے متاثر کر سکتے ہیں لوگوں کو، اپنے وزڈم سے، اپنے اخلاق سے۔ یہ تینوں چیزیں بڑھا لیں گے تو لوگ ان سے پھر بھی متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جی، اسما وقار ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کوئی بھی بات انہیں کچھ کرتا ہے تو ان کی وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ جی آسما، بالکل، کیونکہ آپ سینسیٹیو بھی ہیں اور آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے اس وقت۔ پہلے کسی زمانے میں آپ شاید ہوتی ہوں کانفیڈنٹ، لیکن اس وقت آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ 300 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ لیکن لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو خراب نہ کریں۔ آپ نے بہت سارے ڈیسیجنس ایسے لیے ہیں زندگی میں جو صرف آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لیے ہیں۔ وہ لوگ تو زندگی میں خوش نہیں ہوتے، کہ آپ جب لوگوں کو خوش کرنے میں لوگوں سے ڈر کے، لوگوں سے خوفزدہ ہو کے جب آپ ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ اپنی لائف کو آپ ویسٹ کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو بس خوش کرتے رہتے ہیں۔ اس لوگوں کو خوش کرنے کی وجہ سے پھر آپ کو نقصانات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی خوشی کو بالکل چھوڑ دیں، آپ کو جو خود کو ٹھیک لگتا ہے، آپ کو جو خود کو کمفرٹ لگتا ہے، آپ اس کو لائف میں اپنائیں۔ جی، سزین خانہ یہ پوچھ رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی میں روتی رہتی ہوں اور پریشان رہتی ہوں اور ذہنی سکون نہیں ہوتا۔ جی سزین، آپ کو ذہنی سکون اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو کوئی زندگی کا مقصد نہیں ملا۔ آپ سوچتی تو بہت رہتی ہیں کہ مجھے خدا نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرا کیا مقصد ہے، لیکن ابھی تک آپ اس مقصد کے تلاش میں ہیں تو ضرور ہیں، لیکن ابھی تک آپ کو اس مقصد تک پہنچی نہیں آپ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہتری کرے گا۔ آپ یا ذل جلال والاکرام یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ یہ نور شہزادی، ان کا نام ہے ہنا اور 26 ایئرز اولڈ ان کی ایج ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی چیزیں ڈیوائڈ نہیں کر سکتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے اور روتی بہت ہوں۔ جی جی بالکل ہنا، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ شوق ہے کہ آپ کی حکومت ہو اور آپ کے قبضے میں چیزیں ہوں۔ آپ جتنی مرضی ہنا چیزیں اپنی قبضے میں کر لیں، تو جب تک آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کرتے نا، تو آپ کی اپنی خوشی بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ غور کر لیں نا، آپ جتنا مرضی کھانا کھا لیں، ایک ٹائم ایسا ضرور زندگی میں آتا ہے کہ آپ کھانا کھا کھا کے بھی اکتا جاتی ہیں۔ تو جب آپ اس کھانے کو جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گی تو آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کی زندگی میں نرمی بھی آئے گی اور آپ کی زندگی بہتر بھی ہو جائے گی۔ آپ یا حیو یا قیوم یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ 300 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی پیدا کرے گا۔ یہ بنتے ہوا ہے، انہوں نے اپنا نام تو نہیں بتایا، یہ بتا رہی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے، کہ اتنا ڈپریشن ہوتا ہے میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتی ہوں۔ اس کے علاوہ بتا رہی ہیں کہ ان کی شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں لیکن میں اپنے ہسبینڈ میں جو انٹرسٹڈ نہیں ہوں، ان کی ضد ہے کہ ان کا ویٹ کروں جبکہ میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، میں کیا کروں؟ مجھے ان کی باتوں سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ جی بالکل، ان کو ڈپریشن ہوگا کیونکہ ہسبینڈ جو ہے وہ، ظاہری بات ہے، انتظار جو ہے وہ کسی کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، اور اس شخص کا انتظار تو اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔
انہوں نے بھی اپنی زندگی کو زیادہ مشکل بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ سوچتی رہتی ہیں اور ضد میں بھی رہتی ہیں، اور ان کی ایک اور طبیعت ہے، یہ شک کرتی ہیں۔ جو شکی خاتون ہوتی ہے وہ زندگی میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی ہے، ان کو ہر وقت محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غلط تو نہیں ہو رہا میرے پیچھے سے، یا میرے بارے میں کوئی غلط تو نہیں سوچ رہا، میرے بارے میں کوئی برا تو نہیں سوچ رہا۔ اس کی وجہ سے ان کی تھنکنگ میں ڈپریشن بھی رہتا ہے، اور ان کا کانفیڈنس لیول بھی اس وقت کم ہے۔ یہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا ولی یا والی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی لیے آسانی پیدا کرے۔ پنکی راٹھی ان کا کوشچن ہے، مجھے ٹینشن کہنا اچھا نہیں لگتا اور میرا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ یہ بیٹا آپ کو کوشچن جو ہمیں سمجھ نہیں آیا، کائنڈلی آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں دوبارہ سر اگر۔ اپنا کوشچن، اپنا نام اور اپنی ایج لکھ کے بھیجیں۔ جی عمر فیاض ہیں، بھائی مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں دماغ میں رک جاتی ہیں جس سے میرا مائنڈ جو ہے وہ ہینگ ہو جاتا ہے، جی دماغ جی، کام کرنا بند ہو جاتا عمر ہے۔ فیاض صاحب بنیادی طور پہ شریف النفس انسان ہیں، اور ان کو آگے بڑھنے کا بھی بہت زیادہ جذبہ ہے ان میں، اور لیکن یہ لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو، اور کہیں کسی جگہ پہ لوگ ان کا مجبوری میں کوئی فائدہ بھی غلط اٹھاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی ان کے دماغ میں جو کوئی پریشانیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ رک جاتی ہیں۔ عمر صاحب آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ امجد خان ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، مجھے ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جی، کیونکہ امجد صاحب سوچتے بہت زیادہ ہیں، اور امجد صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی آنے والے وقت میں مشکل ہونے والی ہے، اسی لیے ان کو فکر بھی رہتا ہے اور ان کو پریشانی بھی لاحق رہتی ہے۔ اگر امجد صاحب آپ یا ذل جلال والاکرام، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جی سر۔ رانا نعیم صاحب ہیں، جناب میرا نام نعیم ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ میں اپنا علاج کہاں سے کرواؤں؟ پہلے میں ڈپریشن اور انزائٹی میں بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، یعنی کہ آلریڈی ڈپریشن اور انزائٹی کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، تو وہ اس کے علاوہ پوچھ رہے ہیں کہ میں علاج کہاں سے کرواؤں؟ دیکھیے، ڈپریشن اور انزائٹی کا رانا نعیم صاحب یہ بڑے عرصے سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، اور ان کو کوئی خاطر خواہ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ بچے پہلے تو یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں۔ اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا وقت یا تو زندگی میں لائبریریز میں گزارنا ہے، یا آپ نے کسی اچھے اسپرچول لیڈر کے ساتھ ان کے لیکچرز میں گزارنا ہے، اور یا آپ نے اپنے سے بہتر لوگوں میں گزارنا ہے۔ یہ تینوں جب آپ کام کریں گے تو آپ کا ڈپریشن کم ہوتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی کو معاف نہ کریں گے، اور جب آپ بہت زیادہ لوگوں کے کاموں میں انٹرفیئر کریں گے، تو آپ زیادہ پریشان رہیں گے۔ آپ کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے مطابق دنیا چلے، آپ کے مطابق اپنے دوست چلیں۔ جب آپ ان کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی میں آسانی آتی رہے گی۔ جی کاشف الیاس صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی رہتا ہے، میڈیسنز بھی یوز کی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، ہارٹ بیٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کافی تیز رہتی ہے۔ جی میاں کاشف صاحب، آپ ایک تو آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ایک تو آپ کو بہت زیادہ دکھ رہتا ہے، آپ دوسروں کے دکھ میں بھی فوراً دکھی ہو جاتے ہیں۔ آپ میاں صاحب یا سلام یا مومن یا اللہ، یا حیو یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان پیدا کرے گا۔ جی مبینہ سیدہ پوچھ رہی ہیں میں مجھے ہر وقت یہی لگتا ہے مجھے کوئی نہ کوئی بیماری ہے، میں شاور بھی نہیں کر سکتی، سانس پھولنے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سانس رک جائے گا۔ ایج ان کی 34 ایئرز ہے، اور ابھی بیبی ہوا ہے، ان کا 40 ڈیز ہو گئے ہیں۔ جی مبینہ سیدہ، آپ کے جو تعلقات اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو بہتر کریں، ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے وقت کی، آپ کے پیار کی۔ جب آپ ان کے ساتھ ایک
क्वालिटी टाइम नहीं गुजारती, तब जाके ये फ्रस्ट्रेशन इनमें डेवलप होती है। ये या सलाम या मोमिन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों तस्बीहात पढ़े इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी आसानी पैदा करे। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समिया का, इनकी एज है 30 इयर्स और ये कह रही है कि मुझे टेंशन लगी रहती है पैनिक अटैक ना आ जाए, जो पहले ने एक दफ़ा आ चुका है, और नेगेटिव थिंकिंग आती है कि हर किसी के खिलाफ। जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम समिया है, एज 30 समिया। इयर्स। जी। अच्छा अच्छा, समिया जो है एक तो रिलेशनशिप्स के हवाले से बड़ी परेशान रहती है और इनको डर रहता है कि मेरा रिलेशन जो है वो किसी के साथ ख़राब ना हो जाए, लेकिन फिर भी इनकी ओवर सेंसिटिव नेचर की वजह से, ओवर सेंसिटिव थिंकिंग की वजह से वो रिलेशन कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। जो आप सामिया या सलाम या मोमिन या अल्लाह या वली या वाली और ला हौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों तस्बीहात पढ़े, आपकी अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। जी। दानिश ये पूछ रहे हैं कैन लैक ऑफ लेस स्लीप कॉज एनी डिप्रेशन, कि कम जी, सोने जी, की वजह से बिल्कुल, डिप्रेशन होता है? दानिश बिल्कुल होता है। आपकी लाइफ में कम अज़ कम 6 घंटे स्लीप होनी चाहिए और ये डीप स्लीप होनी चाहिए। बाज़ औक़ात सोते हुए भी लोग नहीं सो पाते, उनके जो दिमाग में जो ख़यालात, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो सारा रात वो बेड पे तो ज़रूर होते हैं और उनकी आँखें भी बंद होती हैं, लेकिन उनका दिमाग में इतने ज़्यादा फ़ियर और इंतशारात होते हैं कि उनका दिमाग सो नहीं पाता। जब दिमाग सोता नहीं है तो वो दिमाग को सुकून नहीं मिलता, आपके दिमाग को सुकून की ज़रूरत होती है। तो सोने से पहले अगर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये अगर 100 दफ़ा तस्बीह कर लें तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करेगा। जी। फरखंदा इसहाक है, ये कह रही हैं कि मैं पेशेंट हूँ स्ट्रोजन सिंड्रोम की, आईसीयू तक जा चुकी हैं और कहती हैं हर टाइम खौफ रहता है कि मैं मर जाऊँगी और मेरे बच्चों का क्या होगा? देखिए फरखंदा, बात ये है कि दुनिया में आप पहली माँ नहीं हैं जो अपने बच्चे छोड़ के मरेगी। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अपनी ज़िंदगी में किसी ने डिलीवरी के टाइम जिसकी डेथ हो गई, जिसकी बड़ी अर्ली एज में डेथ हो गई। इनका असल में ना फरखंदा का ईमान ज़रा कमज़ोर है खुदा पे। तो इनको ये ऐसा महसूस होता है कि ये ही पाल रही हैं बच्चों को और इनके बगैर इनके बच्चे रुल जाएँगे, इनके बच्चे नुकसान में हो जाएँगे, इनके बच्चों की तकलीफ़ें बढ़ जाएँगी। तो मेरी बहन फरहंदा, पहली बात तो ये है कि वही खुदा आपको भी पाल रहा है और वही खुदा आपके बच्चों को भी पाल रहा है। पहली बात तो ये कि आप इस खौफ से बाहर आ जाएँ। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अगर आप ज़िंदगी देखें तो 6 साल की उम्र में वो उनकी माँ वालिदा मोहतरमा रुखसत हो गई थी दुनिया से, तो वो भी बगैर माँ के पले। उसके बाद चचा ने उनको पाला, उसके बाद उनके दादाजी ने उनको पाला। तो आप इस मिसाल से आप नसीहत लें और आप अपनी सेहत पे ज़्यादा फोकस करें। आपका सेहत लेथार्जिक होने की वजह से आपको आने वाले वक्त में घुटनों का पेन हो सकता है, आपको आने वाले वक्त में आपको आपकी नीज का पेन हो सकता है, आपके टखनों में हड्डियों का जो पेन है वो आपको हो सकता है। आप या रहमान या रहीम या करीम या वली या नसीर और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों तस्बीहात आप पढ़ें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। इंशाल्लाह। आसिफ अब्बासी साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कभी-कभी सोने के बाद ऐसा लगता है कोई चीज़ दबा रही है और आवाज़ भी बंद हो जाती है। कोशिश तो बहुत करता हूँ कि आवाज़ निकले, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती, फिर मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ या कोई सूरत पढ़ता हूँ, फिर जान छूटती है। इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों होता है? जी, आसिफ अब्बासी साहब, आप या सलाम या मोमिन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों तस्बीहात आप 300 मरतबा पढ़ें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी देगा। और कोशिश ये किया करें कि आप एक तो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं लोगों से, सेंसिटिव होने की वजह से नाराज़गी अपनी लोगों से ख़त्म कर लें। एक दुआ अभी मांग लें, आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आप दुआ मांगें कि या अल्लाह, जिन लोगों से मैं नाराज़ हूँ मैंने उनको माफ़ किया, और जिनसे जो आपसे नाराज़ हैं उनसे जाके आप माफ़ी मांगें। जैसे ही ये 2 काम करेंगे, जो दिल और दिमाग में इस वक़्त जो आपके बोझ है, वो बोझ ख़त्म हो जाएगा। जी, यास्मीन अली साहब हैं, इनकी उम्र 54 साल है, 54 इयर्स इनकी एज है। पूछ रही है कि मुझे गठिया की तकलीफ़ है, यानी कि ये जो घुटनों की और हड्डियों की बीमारी होती है, तो उसकी वजह से मेरे हाथों की उँगलियाँ टेढ़ी हो गई हैं।
इन्हें जी, उसके या लिए तो कुछ बता दें। क्योंकि इनका वज़न ज़्यादा है और इनको पेन रहेगी अभी, जब तक ये अपना ताल्लुक इल्म के साथ नहीं लगाएँगी, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है इन्होंने कोई किताब पढ़ी हो या इन्होंने किसी लेक्चर को जाके अटेंड किया हो, तो इनका जो दिमाग वाला खाना है, वो रुका हुआ है। इनको अपने दिमाग को एक्टिव करने की ज़रूरत है, इनको अपने दिमाग को पावरफुल करने की ज़रूरत है। उसके लिए या सलाम या मोमिन या अल्लाह या वली या नसीर और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों तस्बीहात पढ़े इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी आसानी पैदा करेगा। अज़हर महमूद ख़ावर साहब हैं, पूछ रहे हैं कि मेरी वाइफ़ बहुत ज़्यादा सब्र वाली हैं मगर बहुत अजीब-सी हैं। उनको ऐसे किसी पे यकीन नहीं आता, अचानक डर सी जाती हैं, कभी अच्छी बुरी अच्छी बन जाती हैं, बस गुस्सा और अजीब-सा डर लगता है। क्यों? जी, अज़हर महमूद साहब, पहली बात तो ये है कि आप उनको आप ज़्यादा सुनते नहीं हैं। आपको आदत ज़्यादा बोलने की है और आपकी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है और आपको भी बोलने की आदत है। जब दोनों बोलेंगे तो सुनेगा कौन? उनके दिल में जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो दुःख हैं, जब आप अज़हर साहब अपनी वाइफ़ की सुनेंगे, तो आधे दुःख उनके आपको अपनी बात बता के ही ठीक हो जाएँगे। आपको खुद भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अज़हर साहब, आप खुद या ज़ल जलाल वल इकराम या हय्यु या कय्यूम और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। जी, तारिक मसूद साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि काफ़ी दिनों से चेस्ट में पेन है और साँस में भी तकलीफ़ होती है। किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है? जी, तारिक साहब, जो आज समझ नहीं डॉक्टर्स को आ रही, वो है आपकी ओवरथिंकिंग, आपका लेवल ऑफ फ़ियर, आपको आने वाले वक़्त का खौफ जो है ना, वो परेशान कर रहा है। एक तो आपकी दोस्तियाँ नहीं हैं, आप दोस्त नहीं बनाते, आप अपनी दिल की बात शेयर नहीं करते, आप कोई स्पोर्ट्स नहीं कर रहे, आप कोई वॉक नहीं कर रहे, इसकी वजह से वो आपको चेस्ट पे पेन जो है वो महसूस हो रही है। आप या वली या नसीर या सलाम या मोमिन या अल्लाह और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों तस्बीहात पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। मोहम्मद अवैस अली हैं, ये पूछ रहे हैं मुझे ये फीलिंग रहती है कहीं मेरा फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं? या यही टेंशन रहती है कि पता नहीं क्या होगा? यानी फ्यूचर जी, के बारे अवैस, में परेशान। आप या वली या वाली या सलाम या मोमिन या अल्लाह और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तीनों तस्बीहात पढ़ें। ये आपकी फीलिंग्स बिल्कुल ठीक हैं और आने वाले वक्त में सिर्फ आपने एक ही काम करना है, अपना वक्त आपने प्रोफेशनल लोगों के साथ गुजारना है जो आपसे ज़्यादा बेहतर होंगे। ये लोग आपको मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में, लेक्चर्स में, मुख्तलिफ सेमिनार्स में मिलेंगे। अभी तो खैर लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन जैसे ही ये खुलती हैं, आप अपना वक्त इन लोगों के साथ गुजारेंगे तो आपके लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। जी। फ़ारूक मलिक साहब हैं, पूछ रहे हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? उनको कुछ स्ट्रैटेजी बड़ा बताएँ काम, उन्हें क्या फारूक करना है? साहब, आप बड़ा काम ना करें। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप बड़ा काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब आप बड़ा काम करना चाहता है कोई भी, तो वो बड़ा काम नहीं कर पाता, वो इसलिए क्योंकि वो छोटा नहीं करता। अगर आपने एक बहुत बड़ा घर बनाना है, तो आप ये सोच जी नाज़रीन, अली अब्बास साहब हमारे साथ थे और उन्होंने हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जो हमारे लिए मुश्किल बनते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे किसी न किसी टेंशन का बायस बनते हैं। उन्होंने हमारे तमाम सवालात के जवाब दिए। इंशाल्लाह हम दोबारा इन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाएँगे किसी और टॉपिक के साथ ताकि आप लोगों के जो मसाइल हैं हम उनका हल बता सकें। जब वो प्लान करना आपको मुश्किल हो जाता है, तो आप वो चीज़ को अचीव नहीं कर सकती। माहम सबसे पहले बड़ा काम करने के लिए आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप एक ईंट से शुरू करें। इनका मसला ये है कि ये बहुत अरसे से बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन छोटा भी नहीं कर पा रहे। जब आप छोटी-छोटी अचीवमेंट्स करते हैं, तो उस अचीवमेंट से आपको कॉन्फिडेंस आता है आप में। आपके अंदर एक खुददारी आती है, आपके अंदर एक रिस्पेक्ट आती है अपनी ही नज़र में। तब आप गौर करें, आप एक ईंट रोज़ाना शुरू कर दें लगानी, तो 10 जी। साल के बाद आपका अपना ही घर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि आपने सारा कुछ एक ही टाइम पे करना है, तो ये ना तो इंसान की कैपेसिटी होती है इतना करने की और बिल्कुल। ना ही वो इस मंसूबे में कामयाब हो पाता है।
ملک محمد خان ایوان ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری ایج 22 سال ہے اور میں بہت ٹینشن میں رہا ہوں اور پریشان ہوں، پلیز جی رپلائی می۔ محمد خان صاحب جو ہیں ملک صاحب یہ ریلیشنز کی وجہ سے پریشان رہے ہیں. ان کو زندگی میں کچھ ایسے ریلیشن ان کی زندگی میں آئے ہیں جنہوں نے پریشانی لاحق کی ہے ان کے لیے. آپ ملک صاحب یا سلام یا مومن یا اللہ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تنویر جٹ صاحب کہہ رہے ہیں اسٹمک پرابلم ہے، کوئی اس کا سولوشن بتا دیں، کوئی ہیلپ کر جی دیں۔ تنویر جٹ صاحب کا جو اسٹمک پرابلم ہے وہ ان کی سوچ کی وجہ سے ہے، وہ ان کی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ہے. اور جب تنویر صاحب آپ جب لوگوں کو معاف نہیں کرتے، ماہم یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ بڑا کامن مسئلہ ہے جی کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بار بار معافی کا ذکر کر رہا ہوں. جب لوگ معاف نہیں کرتے نا، تو جب لوگ کسی کے لیے ہیٹرڈ کرتے ہیں اپنے دل میں، تو یہ اسی طرح ہے کہ آپ نے اپنی جیب میں انگارے رکھے ہوئے ہیں. اور آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں جب آپ کی جیب میں انگارے ہوں گے تو اس کا دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ کو اپنی ذات پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو جب بالکل آپ لوگوں کو دل سے معاف کر دیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. جی بالکل. یہ ہے سمیہ ہے، سمیہ کوثر کہہ رہی ہے ایج 46 ہے، شی از سفرنگ ود ایسما ایٹ ایکسٹریم لیول، پلیز ایڈوائز سمتھنگ فار ریکوری۔ ایسما کی پرابلم ہے انہیں۔ جی اس میں بچے بات یہ ہے کہ سامیہ کوثر کو اب استما کے ساتھ تو زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی مرض ہے جس کا علاج وہ انہیلر لے کے ہوتا ہے. یا تو وہ اس مرض کے ساتھ زندگی بہرحال آپ کو گزارنی پڑتی ہے. بہرحال آپ یا ولی یا نصیر یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تو یہ تین تسبیحات پڑھیں. تیسرا اپنے ماحول کو جتنا زیادہ صاف ہو سکتا ہے وہ رکھیں. آپ کوشش کریں آپ کا گھر ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ گرینری زیادہ ہو، کیونکہ وہاں ان لوگوں کو بہت زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. عام لوگوں سے ان کو آکسیجن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے جو کہ اس مرض میں مبتلا ہوں. تو جب جی آپ کا گھر صاف ہوگا، جب اس میں گند نہیں ہوگی، جب آپ کی سوسائٹی صاف ہوگی، تو آپ آسانی سے زندگی گزار سکیں. جی سر. سر یہ محمد عرفان صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میری امی کے ساتھ مسئلہ ہے، ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ اچانک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اور بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے، پھر امی کو دم کروانا پڑتا ہے اور پھر ہوش میں آتے ہی بعض اوقات امی اب نارمل ہو جاتی ہیں، بچوں کی طرح رونے لگتی ہیں، چیختی ہیں اور ان کے تمام ٹیسٹ کروائے سب ٹھیک ہے، پھر بھی ایسا ہو رہا ہے، امی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ میں عرفان صاحب آپ کی امی کو وہم ہے، اور وہ وہم ہے کہ ان پہ کسی نے کوئی سایہ کر دیا ہے، کوئی ان پہ جن آ گیا ہے، کوئی ان پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے. تو یہ ان کی امی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ نہ تو کسی نے جادو کیا ہے، نہ ان پہ کوئی نظر ہے، نہ ان پہ کوئی جن ہے. ان کی جو سارے مسائل ہیں اس کی وجہ وہم ہے. اس وہم کی وجہ سے یہ تکلیف میں ہے. تو اپنی امی سے کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم اور یا ذل جلال والاکرام، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور خدا کا نام ہے کسی بھی عامل بابے کے پاس نہ جائیے گا، کسی بھی 2 نمبر فقیر کے پاس، 2 نمبر عالم کے پاس نہ جائیے گا. وہ آپ سے پیسے بہت زیادہ بٹورے گا، کیونکہ عالم مہم ان کو کہے گا کہ ان کے اوپر سایہ ہو گیا جن کا، جی اور جن کا سایہ میں نکالتا ہوں. وہ ان کو ایکسپلائٹ کرے گا، اور بہت سارے لوگ ایکسپلائٹ ہوتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے. جبکہ یہ ایک ڈپریشن کی اور انزائٹی کی بیماری ہے جو ان کی والدہ نے وہم کی وجہ سے ان کو ہو رہی ہے. جی سر، ادھر تھوڑا ٹیکنیکل ایشو ہو گیا، ہماری لائٹ چلی گئی ہے، کوئی لیکن ہم بات لاسٹ آواز آ کوشچن کے رہی ہے. ساتھ جی جی ہاں لاسٹ کوشچن کے ساتھ ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں کہ صفیہ قریشی وہ پوچھ رہے ہیں سارا کاروبار خراب ہو گیا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، ڈر خوف لگا رہتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، ڈپریشن کی بہت سی میڈیسن کھائی ہیں انہوں نے۔ جی سفیر صاحب آپ یا سلام آپ نے یا ولی یا نصیر یا رحمان یا رحیم یا کریم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جی سر. سر اس کے بعد اب ہمارا
کوئی کوشچن نہیں ہے, ہم لوگ کسی کا کوشچن نہیں لے رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ہمارا سیشن ہوگا ہم اس میں کوشچن لیں گے. سب ویور سے گزارش ہے اگر ان کا کوئی کوشچن ہے تو وہ 5 to 6 سر کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 5 سے 6 بجے کے درمیان میں آپ سر علی عباس سے ان کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر ہے 0300410385 میں ان کا نمبر ریپیٹ کر رہی ہوں 0300410385. تو کائنڈلی اگر آپ کی کوئی کوئریز ہیں, کوئی جی وہاں کوشچنز کچھ رہ بعض گئے ہیں اوقات آپ. ایسا ہوتا ہے کہ میں جب کسی کو کوئی بات بتاتا ہوں تو لوگ اس کی مزید ایکسپلینیشن چاہتے ہیں, یا کچھ ایسی جی باتیں ہوتی ہیں جو میں جب بتاتا ہوں تو لوگوں کو پریشانی بھی کچھ لاحق ہو جاتی ہے کہ بعض جی اوقات انسان کو خود ہی اپنا نہیں پتہ چل رہا ہوتا, لیکن جب ان کو ان کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے تو تب ان کو ایک شوق سا لگتا ہے. اس لیے جی پھر میں جن لوگوں کو, کیونکہ ہم 1 سے 2 منٹ ایک شخص کو یہاں پہ دے پاتے ہیں, تو جن لوگوں نے ڈیٹیل میں جب بات کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ میرے ساتھ فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا, اور روزے کے ساتھ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو پہلے بھی پیاس لگی ہوئی تھی تو مزید ہم لوگوں نے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور لوگوں کے مسائل سنے اور ان کا حل بتایا. آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں گے اور کسی اور ٹاپک کے ساتھ, تاکہ ہم لوگوں کی مشکلات کا جو ہے وہ حل بتا سکیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اوکے ناظرین, پھر ملیں گے نئے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.